السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں وضو کے مکروہات کے بارے میں بات آئی تھی۔ اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا اس کے بارے میں بات کریں، اس لیے کہ لوگوں میں وضو ٹوٹنے کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہمارے طرف سے کوئی ویڈیو بھیجی جائے تو سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کنفیوژن دور ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ تو وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے جسم کے اندر کے 4، دوسرا حصہ ہے جسم کے باہر کے 4۔ تو پہلے ہم جسم کے اندر کی 4 چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ تو نمبر 1، پیشاب پاخانہ کرنے سے یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے جانے سے یا پاخانہ کرنے کے لیے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یہاں سمجھ لیں، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ پیشاب یا پاخانہ یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کے نکلنے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے، صرف جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نمبر 2، پاخانے کے راستے سے، جسے ہمیں بولتے ہیں پیچھے سے ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ بھئی ہمیں بس تھوڑی سی ہوا نکلی تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ یا بعض لوگ بولتے ہیں ہوا تو نکلی مگر بدبو نہیں آئی، بانس نہیں آئی، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ تو یہاں بھی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، پاخانے کے راستے سے ہوا نکل بھی، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ نکلے، بدبو آئے یا نہ آئے، ہر حال میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 3، سر سے لے کر پیر تک جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بعض لوگوں کو نکسیر پھوٹتی ہے، جیسے گرمی کے موسم میں ناک میں سے خون نکل آتا ہے، اسی طرح دانتوں میں سے خون نکل آتا ہے، بعض لوگوں کو کان سے خون یا پیپ نکلتا رہے۔ تو جسم کے کسی بھی حصے سے، چاہے وہ کسی زخم کی وجہ سے، کوئی مار لگنے کی وجہ سے خون نکلے، یا پھوڑا پھنسی کی وجہ سے خون نکلے یا پیپ نکلے، بعض لوگوں کو خون اور پیپ کے علاوہ ایک دوسرا پانی بھی نکلتا ہے جسے ہمارے اردو میں نیس بولتے ہیں، یہ بھی خون اور پیپ میں داخل ہے۔ تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے ڈھل گیا، بہہ گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 4، منہ بھر کر قے کرنے سے، جسے ہمارے باتا میں اسے اکھال کرنا بولتے ہیں، الٹی ہونا بولتے ہیں۔ تو منہ بھر کر کسی کو الٹی ہو گئی، قے ہو گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارا لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ مجھے تھوڑی الٹی ہوئی، منہ بھر کر نہیں ہوئی، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں مجھے تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ الٹی ہوئی، تو کیا میرا وضو ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں، ایک آدمی کو منہ بھر کر الٹی ہوئی تو اس سے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ایک آدمی کو منہ بھر کر نہیں ہوئی، تھوڑی تھوڑی ہوئی، وہ تھوڑی تھوڑی ملا کر منہ بھر کر قے ہونے کے برابر اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے الٹی خود بخود آئے یا بیماری کی وجہ سے آئے یا ہمیں خود ہاتھ ڈال کر الٹی کریں، تو ہر حال میں منہ بھر کر الٹی ہونے سے یا تھوڑی تھوڑی الٹی ہوئی، وہ پورا دیکھیں گے تو منہ بھر کر ہوئے سوتا ہے، تو اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ جسم کے اندر کی 4 چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اب دوسرا حصہ جسم کے باہر کی 4 چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔